تو آج لیکچر نمبر 15 ہے آپ کا۔ اس میں جس طرح پچھلے ہفتے آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ اپنے اپنی آیات جو ہیں وہ پڑھیں، اور ان آیات کے بارے میں ہم مزید کچھ چیزیں ڈسکس کر لیں گے۔ تو یہ آپ کا آج کا کام جو ہے وہ، آپ کا ٹاسک یاد ہے آپ کو؟ آیات 1 to 10 کس کے ذمہ داری تھی؟ کاشف بھائی کے میرے خیال میں سے، کاشف عامر۔ اچھا، چلیں وہ بھی جوائن کر لیں گے شاید۔ اور اگلی آپ باقی کس کی تھی جی؟ 11 سے 20 سے میری تھی سر، محمد عاطف۔ چلیں آپ 11 سے 20 آپ شروع کریں ذرا، کہ آپ نے 11 سے 20 جو پڑھا ہے اس میں کیا آپ نے پڑھا ہے، یہ آپ کے سامنے 11 سے 20 آ جاتی ہیں، تاکہ ہم اس کے اندر جو چیزیں آپ کی زبانی آپ بتائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس کی روین بھی ہو جائے گی۔ یہ آ گیا جی۔ جی جی سر، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 سے 20 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر انبیاء کی نصیحت اثر کرتی ہے۔ کیا وہ لوگ جن کے دل مردہ ہو جائیں ان پر انبیاء کی نصیحت اثر کرے گی؟ وہ کون لوگ ہیں جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دیجیے؟ کیا انبیاء لوگوں پر داروغہ ہیں، یا انبیاء کا بنیادی مقصد صرف پیغام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، انما تنذر من اتبع الذکر وخاش الرحمن بالغیب۔ انما بے شک آپ تنذر ڈرا سکتے ہیں، من اتبع ذکر اسے جو اتباع کرے ذکر کی، وخاش الرحمن بالغیب جو بن دیکھے رحمان سے ڈرے، وبشر ہوں بس آپ خوشخبری دے دیجئے، بمغفرت مغفرت کی، واجر کریم اور باعزت اجر کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دل کفر کی کثرت کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں، یا وہ لوگ جن کے دلوں اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو صرف انہیں ڈرا سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرتے ہیں اور بن دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہیں ان کے لیے، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دلوں پر مہر کیوں لگا دی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یوں کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن بہت کم ہے جو ایمان لانے والے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ مطففین میں ان کے دلوں پر زنگ لگنے کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ اللہ ہرگز نہیں، بلکہ رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، انما تنذرو بے شک آپ ڈرا سکتے ہیں الذین ان لوگوں کو یخشون ربہم بالغیب جو اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، وقاموا الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ اور جس نے پاکیزگی اختیار کی صرف اپنے لیے ہی پاکیزگی اختیار کی، الی اللہ
मसीर, और सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह नाज़ियात में फरमाते हैं, इन्नमा अंता मुनज़िरु, आप तो सिर्फ एक डराने वाले हैं, मैं यक्षाहा, उस शख्स को जो उससे डर जाए। इसी तरह अल्लाह ताला सूरत अंबिया में फरमाते हैं, अल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैब, वो लोग जो डरते हैं अल्लाह ताला से, अपने रब से बिन देखे डरते हैं, वहुम मिनस्साआति मुशफिकून, और वो क़यामत से डरने वाले हैं। यानी इन आयात से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला से सिर्फ वही लोग डरते हैं, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत उन लोगों पर असर करती है जो रहमान को बिन देखे डरते हैं, जो क़यामत से डरने वाले हैं। इसी तरह अल्लाह ताला सूरत आला में इरशाद फरमाते हैं, फ़ज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, बस आप नसीहत कीजिए अगर नसीहत नफ़ा दे। यज़्ज़क्करु मन यख्शा, तो जो शख्स अल्लाह से डरता है वो तो नसीहत कबूल कर लेगा। यतजन्नबुहल अशका, और जो बदबख्त है वो इससे परे रहेगा। अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, और वो बड़ी आग में दाखिल होगा। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबा ज़िक्रा, यहाँ जिक्र से क्या मुराद है? राजे कौल यही है कि जिक्र से मुराद कुरान पाक है, क्योंकि अल्लाह ताला सूरत काफ में इरशाद फरमाते हैं, वज़क्किर बिल कुरआनी मन यखाफु वईद, बस आप इस कुरान के ज़रिए हर उस शख्स को नसीहत कीजिए जो मेरी वईद से डरता है, जो मेरे अजाब से डरता है। व खशिय रहमान बिल गैब, यहाँ एक सवाल है कि खशियत के साथ लफ्ज़ रहमान लाने में क्या क्या हिकमत है? तो इसका जवाब यह है कि रहमान का लफ्ज़ लाने में उस शख्स की तारीफ मकसूद है कि वो अल्लाह की रहमत और उसके माफ़ कर देने की सिफत का इल्म रखने के बावजूद उससे डरता है। यहाँ एक ये भी सवाल पैदा होता है कि वो कौन लोग हैं जो बिन देखे रहमान से डरते हैं। अल्लाह ताला सूरत फातिर में फरमाते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बिलाशुबह अल्लाह के बंदों में से उससे डरते वही हैं उलमा, जो इल्म रखने वाले हैं। इन्नल्लाह अजीजुन गफूर, अल्लाह ताला यकीनन हर चीज़ पर गालिब और बख्शने वाला है। इन आयात से हमें ये पता चलता है कि हकीकी उलमा या इल्म रखने वाले तो वो लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं। हाफिज अब्दुल बिन मोहम्मद इस आयत की तफसीर में बयान करते हैं कि यहाँ इल्म से मुराद दुनियावी इल्म नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की अजमत और उसकी सिफात का इल्म है। जिसको अल्लाह की अजमत और सिफात का जितना इल्म होगा वो उतना ही उसकी नाफरमानी से डरेगा। उलमा से मुराद वो इस्तिलाही उलमा भी नहीं जो कुरान और हदीस और फ़िक़्ह का इल्म रखने की बिना पर उलमाए दीन कहे जाते हैं। वो इस आयत के मिसदाक इसी सूरत में होंगे जबकि उनके अंदर अल्लाह का डर भी होगा। इसी तरह वो मुसलमान साइंसदान भी इसके मिसदाक हैं जिनके दिल में कायनात के अजायब सामने आने पर अल्लाह की अजमत के यकीन उससे हैबत व खशियत में इजाफा होता है। इसकी तायद ये हदीस भी करती है जिसमें सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह ताला को इनसे ज़्यादा जानने वाला हूँ, इनसे सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हूँ। मेरी नाकिस राय ये है कि यहाँ उलमा से मुराद वो इल्म वाले लोग हैं जो इल्मुल यकीन रखते हैं, जिन्हें इल्म की वजह से अल्लाह ताला की मार्फत और अजमत का यकीन हासिल हो चुका है। इस यकीन की कैफियत की वजह से वो अल्लाह ताला से डरते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला सूरत कासुर में इरशाद फरमाते हैं, कल्ला, हरगिज नहीं, लो काश, तालमूना, तुम जान लेते इल्मुल यकीन, यकीन का जानना। अब ये बात मैं एक चीज ऐड कर दूं इसमें, क्योंकि आपके पास वक्त है। पहली बात तो आपको ये बताई गई थी कि सबसे ज्यादा तो अहम चीज बहुत अच्छी उन्होंने बयान की है और बहुत अच्छी तैयारी से बयान की है, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाए खैर दे। तो एक तो आपने पहले सुना है सूरह यासीन के हवाले से आपसे अक्सर सवाल ये पूछा जाता है, तो सूरह यासीन की फजीलत में आने वाली रवायात कैसी हैं? तो कोई भी रवायात जो है वो सही नहीं है। और आपको पता है कि इसका ताल्लुक जोड़ा जाता है मुर्दों के साथ, यहाँ तक कि इकबाल का भी शेर है, बायातिश तेरा कार जदाई नीस, क्या यासीन व आसाम मीरी। कि वो भी ये कहते हैं कि जी कुरान मजीद से मुसलमान का ताल्लुक इतना ही रह गया है कि इसको सूरह यासीन पढ़ी जाती है और लोग समझते हैं कि हमारा मुर्दा जो है बख्शा जाएगा। तो सूरह यासीन के बारे में वो जो कल्बे कुरान वाली हदीस है कि कुरान का दिल है, वो भी
ضعیف ہے. اور اسی طرح یہ کہ جو پڑھتا ہے اس کے لیے 10 بار قرآن مجید کی تلاوت ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے. جو رات کو اسے پڑھتا ہے تو وہ بخش دیا جاتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. تو اس طرح یہ جو جتنی بھی آیا اس کے بارے میں حدیث ہیں وہ سورہ یاسین کی وہ درست نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرے نمبر پر سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے شروع کے اندر اسی بات کا جو بیان کر دی گئی ہے. تو آگے یہ بیان کیا ہے کہ جو دنیاوی طور پر آیات آفاق ہیں اور آیات انفس ہیں، ان آیات آفاق اور انفس کے اندر وہ چیزیں جو آپ کی ایوری ڈے زندگی میں یوز ہوتی ہیں، جیسے جانور ہیں، جیسے سورج اور چاند ہے. اسی طرح دوسرے رکوع کے اندر ذکر آتا ہے کچھ نبیوں کا جو دو تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے کے ذریعے طاقت دی. اور پھر یہ جو نشانیاں اللہ نے بیان کی، الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر واللیل سابق النہار، تو یہ تمام آیات اور آفاق انفس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہماری جو تین چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں بنیادی طور پر، السمع والبصر والفؤاد. سما سے کیا مراد ہے جی؟ سننا جی سر سننے کی کوشش. سما، آپ کو پتا سما سننے کی طاقت کو کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ سنتے ہیں نا کسی چیز کو تو اس کا ریئیکشن ضرور ہوتا ہے. آدمی کسی گالی کو سنتا ہے نا، خاص طور پر کوئی بری گالی سنتا ہے بہت شدید قسم کی، تو آدمی کے کان سے جب وہ لفظ نیچے اس کے نیچے جاتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ دیر از اے ریئیکشن. اس کا مطلب ہے کان بہت امپورٹنٹ ہے، اور کان امپورٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بات بھی امپورٹنٹ ہے جو آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے جسم کی فیکٹری میں جا رہی ہے. ایگری جی؟ جی سر. جی اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی کو تسلی دیتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، اور کسی کو آپ ڈیگریڈ کرتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کے کانوں کے اندر ایک ایسی چیز جی گئی ہے جو اس کے کانوں نے ایکسیپٹ نہیں کی، مناسب نہیں سمجھی. تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے السمع والبصر والفؤاد. اب وہ آنکھیں بھی اس طرح ہی ہیں. آنکھوں سے آپ کیا دیکھتے ہیں بڑا فرق پڑتا ہے. آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے اس طرح ہی جو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ آپ کے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تین ٹولز اللہ نے بیان کیے ہیں، سمع، بصر اور فؤاد. تیسرا آدمی کا دل ہے. تو سمع اور بصر اور آپ کا جو دل ہے یہ تینوں آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمارا سننا اور دیکھنا وہ ایسی چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے جو ہمارے دل کو پازیٹیو فوڈ جو ہے پرووائڈ کرے. جب آپ کی سماعت اور آپ کا دل جو ہے وہ جھوٹ کو سنے گا تو دل کیا پھر مینوفیکچر کرے گا بتائیں. سر جھوٹ کو ہی کرے گا. صاف ذرا اس کو جھوٹ پہ پسند آئے گا اور پھر وہ قرآن مجید کی طرف نہیں آئے گا، دور ہوتا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلی بات سورہ یاسین کے اندر یہ وضاحت دی جاتی ہے کہ جو آیات ہے نا، نشانیاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر نکل کے نشانیاں دیکھیں. نشانیاں آپ کے جسم کے اندر موجود ہے. آپ کا سمع، کان، آپ کی آنکھیں اور آپ کا دل. اور آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارا شدید امتحان ہو رہا ہے کہ ہمارے آنکھیں اور کان یہ ایک موبائل سے جڑے ہوئے ہیں، اور موبائل انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، اور 24 گھنٹے ہماری آنکھ اور کان یہ کن چیزوں میں مشغول ہیں، اسی کی بنیاد پر دل کی نا ڈائری مرتب ہوتی ہے. تو اگر تو آپ کا آنکھ اور کان یہ اچھے چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہیں تو ساتھ ساتھ پھر آپ کا دل جو ہے وہ آپ کو ایک اچھی چیز مینوفیکچر کر کے دیتا ہے. یہ کوالٹی کی بات ہے، جس طرح کی کوالٹی آپ دے رہے ہیں اس طرح کی چیز تیار ہو جائے گی. ہاں جی، ایگری. جی سر. جی سر. اور اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ آپ کا جو ہے نا کان اور آپ کی آنکھیں اور آپ کا دل، اس سب سے بارے میں اللہ آپ سے سوال کرے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو کس طرح یوز کیا ہے. ہم اس کو نا کیونکہ آپ نے پڑھ لیا ہے سورہ یاسین، اور اس کے بعد ہم اگلے اسٹوڈنٹ کی طرف آتے ہیں کہ وہ اپنے 5 منٹ سے زیادہ نہیں لینے کے حالت کے اظہار کرے. آخری بات میں کر کے پھر سائلنٹ ہوتا ہوں اور اگلی خاتون کو دعوت دیتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ فریج لے کر آتے ہیں نا تو اس کے اندر جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو ڈفرینٹ قسم کے نا اس کے اندر فنکشنز ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے ڈیزائنز ہیں. اگر آپ اس کو اوپر والا حصہ کھولتے ہیں تو آپ کو ایک ماننا پڑتا ہے وہاں ٹیمپریچر اور طرح کا ہے، اور اس کے اندر جو کیوبز بنانے والی ٹرے پڑی ہوئی ہے وہ اس کے اندر انڈے فٹ نہیں آ سکتے. کیا ٹھیک ہے جی؟ جی سر. اور جی اگر سر. آپ جی نیچے سر. والا نیچے والا حصہ دیکھتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر اور ہے، اور اس کے اندر برف جمانے کی صلاحیت نہیں ہے، وہاں پر کولنگ کی صلاحیت ہے، اور وہاں پر آپ انڈوں کی ٹرے دیکھیں تو آپ کو فرق نظر آئے گا. اسی طرح ہے کہ انسان جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، پھر جسم جو ہے نا اس کے لحاظ سے دل مینوفیکچر کرتا ہے. اور اگر آپ کا دل درست ہے تو ہر چیز درست ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ جیسا ایئرپورٹ ہے،
एयरपोर्ट्स को आप बनाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है, क्योंकि वहां पर उतरना है जहाजों ने। जहाज आप समझते हैं हर जगह उतर सकता है? नहीं सर, उसको एक खास रनवे चाहिए। आपको पता है उसे खास रनवे चाहिए कि उसके विंग्स बहुत बड़े होते हैं, उस विंग्स के लिहाज से आपको इतनी बड़ी जगह चाहिए कि उसकी स्पीड उतरते वक्त बहुत ज्यादा होती है, लिहाजा उसको इतना वाया चाहिए कि वो स्पीड के साथ आहिस्ता आहिस्ता रुक जाए। और इसके लिए बहुत लंबे एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं, 5-6 मील वो लंबे होते हैं, रनवे खास तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपका दिल जो है ना वो बेसिकली एयरपोर्ट है, और यहाँ से ही आपके जिस्म को सप्लाई होती है, आपके बाकी अज़ा जो है तभी दुरुस्त होते हैं जब आपका दिल दुरुस्त हो। जी, अब रुकैया अल्ताफ, आपको क्या दिया गया था जी? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लास्ट क्लास में नहीं थी। अच्छा, नहीं थी। चलें, आप ऐसे बताएं कि आपने सूरह यासीन में क्या पढ़ा, इतना बता दें। सर हमने सूरह यासीन में पहले तो अल्लाह ताला ने हमारी इसमें तख्लीक का भी जिक्र किया है। उसके बाद मुनाफिकों का रद्द अमल काफिरों का था, उसको अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। फिर इसमें अल्लाह ताला ने हमारे गौर व फिक्र के लिए चीज़ों का बताया कि आप चांद और सूरज के गर्दिश के बारे में बताया, इन चीज़ों के बारे में कि इंसान गौर व फिक्र करे, इन चीज़ों के बारे में बताया, और कौन से अमाल जो हमें मतलब अच्छे अमाल जो है वो जन्नत की तरफ हमें लेके जाएंगे, इस बारे में बताया। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि अल्लाह सूरज चांद का जिक्र क्यों करता है, रात और दिन का जिक्र क्यों करता है? एक तो ये वजह है कि इंसान गौर व फिक्र करे, फिर अल्लाह ताला अपनी तख्लीक को मतलब जो ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इसलिए भी हमें बताया है। रात और दिन का जिक्र इसलिए भी अल्लाह ताला ने किया है, जो सूरह यासीन में किया है। इसका एक पर्सपेक्टिव तो मुझे ये समझ आता है कि अल्लाह ताला ने बताया कि किस तरह से पहले रात आती है और दिन, मतलब लोग इसको समझते हैं, मतलब जो रात से मुराद आप इसको ये भी ले सकते हैं कि गुमराही, और दिन से मुराद ये है कि हदायत। तो कुछ लोग जो है वो गुमराही में रह जाते हैं, मतलब अंधेरे में ही रह जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो हदायत की तरफ आ जाते हैं, मतलब रोशनी की तरफ आ जाते हैं। सही। दो रसूलों का वाक्य बयान करें। जो सूरत यासीन में दो रसूलों का वाक्य, जी जी। चले, आपको हम ड्रॉप करते हैं इधर, चूंकि आप पिछले हफ्ते में नहीं थे शरीक। तो अब आ जाए जी, कौन है? सदफ हमाद, आप थी पिछले लेक्चर में? जी सर, मैं थी। मेरी आयत थी 21 से 30 तक। चलें, आप वो 21 से। 30 तक। चले, मैं आयत आपके सामने रखता हूँ, आप उसके बारे में सिर्फ 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लेने, आपने 3-4 मिनट में बताएं कि आपने क्या नतीजा अखज़ किया है। तो ये जो इसकी आयत हैं जो 21 से शुरू हो रही हैं 30 तक, जी इसमें जी। वो उस आदमी का किस्सा बताया गया है जो मदीना से दूर की बस्ती से आता है, और जब उसको पता चलता है कि ये हमारी बस्ती वालों ने रसूल को कत्ल करने का इरादा कर लिया, तो वो वहां से दौड़ा हुआ आता है और कहता है कि अपनी कौम को समझाने के लिए आता है कि रसूल की पैरवी करो। और ये वो बंदा है जो अ, मतलब रसूलों की पैरवी करो, और ये वो अजर भी नहीं मांगते, ये दुनियावी फायदा भी नहीं मांगते, ये सही सीधे रास्ते पर है, और इसी की इबादत जो ये कहता है उसी की तरफ इबादत करो। और अल्लाह ताला भी यही कह रहे हैं इस आयत में 22 में, मुझे क्या हमने अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। और फिर वो आदमी कहता है, यानी अपनी कौम को समझाता है कि मुझे क्या हुआ कि मैं अल्लाह की इबादत ना करूं, और अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत भी या कोई महबूब भी ऐसा नहीं है कि वो मुझे बचा ले सिवाय अल्लाह ताला की जात के। और अगर मैं किसी और को महबूब बना लूं और मुझे पैदा करने वाले या खालिक को छोड़ के किसी और को महबूब बना लूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुली गुमराही है। और इस बेस पे वो अपनी कौम को दावत देता है, तो उसकी कौम जो कौम के लोग उसको कत्ल कर देते हैं। वो मरते वक्त भी कौम का इतना खैरख्वाह है और कहता है कि काश मेरी कौम ये जान लेती कि अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया है, और मुझे ये सहले और अच्छे और मोअज़्ज़ज़ लोगों में बस शामिल कर दिया है।
اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں قیامت کی نشانیوں میں سے بتا رہے ہیں اور ان کی قوم کے عذاب کے بتا رہے ہیں جو وہ رسولوں کی قتل کرنے کی صورت میں ان کو دیے جاتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتے نہیں نازل کرتے تھے بلکہ کوئی لشکر، فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجتے تھے، صرف ایک چنگاڑ اور ایک چیخ کی صورت میں ہی قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا، اور وہ اچانک ہی آتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہائے افسوس بندوں پہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے اور وہ بس اس کو ہنسی مذاق اور ٹھٹوں میں گزار دیتے ہیں، اس سے نصیحت نہیں لیتے۔ صحیح۔ تو اب اس سے کچھ نتائج نکلتے ہیں، وہ نتائج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا نتیجہ تو بہت اچھا ہے اور سادہ ہے، وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی جیسی مرضی ہو جائے۔ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آیا ہے آدمی بھاگتا ہوا، یہ بھاگنے والے لوگوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہمیں نیکی کے کام اور حق پر ثابت قدم رہنے والوں کا ساتھ دینے کے لیے بڑی جلدی کرنی چاہیے۔ کیا خیال ہے جی؟ جی سر بالکل ایسے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ویٹ اینڈ سی جی دیکھیں گے جی چلو چھوڑے بنا جی چلیں یہ یس سے مراد ہے کہ واقعی اس نے جلدی کی ہے۔ یس اچھا، جلدی کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو ان کی دعوت درست ہے اور دوسری یہی ہے کہ اگر نعوذ باللہ وہ ان نبیوں کو نقصان پہنچائیں گے تو ان کے گناہوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور وہ مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غضب میں آ جائیں گے۔ ایگری جی؟ جی سر جی ایگری۔ سر۔ اچھا، دوسرا یہاں سے نا ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں سوسائٹی کے اندر جو رسوم و رواج چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے چلتے رہے، ہم ان کو اتنا سر پہ سوار نہ کریں کہ ہم حق بات کہنا چھوڑ دیں۔ کم از کم حق بات کہنا، وہ سورہ مومن سے بھی ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یکتموا ایمانہ قال رجل مومن من آل فرعون یکتموا ایمانہ، کہ ایک ایسا آدمی بھی تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا وہ فرعون کی آل میں سے، فرعون کی قوم میں سے تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا اور ایمان کو چھپاتے ہوئے اس نے بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ضرور دیا ہے کہ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس آدمی کو قتل کرتے ہو جس کا صرف ایک قول ہے کہ اللہ ہے خالق اور مالک۔ یہ تو تم بھی مانتے تسلیم کرتے ہو، تو یہ بات کہ اللہ خالق مالک ہے یہ تو قتل کی کوئی دلیل نہیں بنتی۔ یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ اللہ خالق اور مالک ہے، تو پھر یہ کیسے دلیل بن گئی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی کو ریزسٹ کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سوسائٹی کے آگے اپنا ہاتھ دم توڑ دیں، اور سوسائٹی کے آگے ریزسٹ کرنا، سوسائٹی کا بھلا کرنا، یہ شعور جانوروں کے اندر بھی موجود ہے۔ بتائیے اس کی دلیل ہے قرآن مجید کے اندر؟ جی ہاں جی، کسی کے ذہن میں ہو؟ نہیں سر کچھ نہیں آ رہا ذہن میں۔ اچھا، آپ سارے ماشاءاللہ ہیومن بینگز ہیں، اوپر سے آپ مسلم ہیں، اوپر سے آپ مومن ہیں، اوپر سے آپ آخری نبی کی امت میں سے ہیں، آپ کے اندر کافی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری پریفرنسز سے نوازا ہے، پرائیورٹیز آپ کی بہت ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو پریفر کیا ہے، ایک اچھی امت بنایا ہے۔ تو یو آر ہیومن بینگز، ہیومن بینگ ہونے کے بارے سے بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں ایک سوسائٹی کا درد محسوس کریں، وہ ہمیں کرنا چاہیے جتنی ہماری طاقت اور قوت ہے، اور ایک درد یہ بھی ہے کہ ہم چاہے اس سوسائٹی میں رہیں لیکن کم از کم اس سوسائٹی کے ان تمام چیزوں کو برا سمجھے دل سے جو بری ہیں۔ اب ایک چیونٹی کا قصہ اللہ نے بیان کیا قرآن مجید میں، وہ چیونٹی کو پتہ چلا ہے، باہر نکلی اس کو پتہ چلا دور سے لشکر آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ اب بتائیے چیونٹی کا ریئیکشن کیا ہے؟ کیا چیونٹی نے اپنی جان بچائی ہے یا وہ اپنی قوم کی بھی اس نے خیر خواہی کی ہے؟ سر اس نے تو اپنی قوم کی خیر خواہی کی تھی، جی جی لیکن آپ کا سوال تھا کہ کسی ایسے جانور کی مثال جس نے سوسائٹی کے آگے ریزسٹ کیا ہو۔ ہاں، وہ سوسائٹی سے مراد ہے اس نے اپنی سوسائٹی جہاں وہ اپنی سوسائٹی یا اپنی چیونٹیوں کے ساتھ رہ رہی ہے نا، تو اس کی سوسائٹی تو وہی چیونٹوں والی ہے، چیونٹیوں کے ساتھ رہ رہی ہے، تو چیونٹی نے اپنی سوسائٹی کے ممبرس کو جو اس کے سوسائٹی کے ممبر ہیں، یہ بات میرا کہنے کا یہ مقصد ہے۔ واضح ہوگی بات؟ جی سر بات ہے۔ دیکھیں چیونٹی ہے نا، تو چیونٹی نے اپنی سوسائٹی ممبرس کو جا کے فوراً بتا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی یہ شعور موجود ہے کہ اگر مجھے ایک بات پتہ چلتی ہے جس سے میری سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے، جو میری طرح کے لوگ ہیں، جو میری طرح کی چیونٹیاں ہیں، تو میں ان کو جا کے فوراً بتاؤں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو سائنس سے بھی ثابت ہے کہ جو جانور ہیں ان کے اندر بھی وارننگ سگنلز ہوتے ہیں ان کی آوازوں کے اندر، اور یہ اپنے نا
کمیونٹی ممبرس کو وارننگ دے دیتے ہیں کہ فلاں یہ کام ہونے والا ہے، فلاں یہ کام ہونے والا ہے. اور آپ کو پتہ ہے سائنٹسٹ اس بات پہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ زلزلہ آنے سے پہلے جانوروں کی حرکات و سکنات میں خاص تبدیلی آتی ہے. تو اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہمارے رویے ہیں نا، اس کے اندر یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے جو جہاں لگا ہوا لگا رہنے دیں. لیکن نہیں، جب ہمارے پاس قرآن مجید محفوظ ہے، قرآن مجید کا حلال حرام محفوظ ہے، تو ہمیں سوسائٹی کو اور اپنے ساتھ والے لوگوں کو اس آیت کے تحت کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. جہاں جہاں ممکن ہے ہمیں اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اور جہاں جہاں وہ غلط کر رہے ہیں وہاں ان کی کریکشن کرنے کے لیے ہمتن کام کرنا چاہیے. جی ایگری جی. جی سر ایگری. اچھا جی، اب ہے جی سائرہ جاوید جی. سر میں پچھلی کلاس میں نہیں تھی. پچھلی کلاس میں نہیں تھی تو جو کچھ آپ نے پڑھا اس کے بارے میں کچھ آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہو، 1-2 منٹ میں بیان کر دیں. سر اس میں تو یہ ہے کہ سورہ یاسین ہمارے لیے بہت مطلب ایک کمپریہنسو پیغام ہے. اور جیسے کہ آخری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا، اچھے طریقے سے بیان کیا ہے کہ ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت بڑی بڑی مخلوق بھی پیدا کی ہے جو انسان سے کہیں زیادہ بڑی ہے، جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. جیسے آسمان اور زمین ہے، اور ساتھ ساتھ آسمان اور ساتھ زمینیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں جو ہوں وہ سب چیز کا تخلیق کرنے والا ہوں، تو میرے لیے دوبارہ تم لوگوں کو بھی زندہ کھڑا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی یہ اثر نو بھی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ایجاد کرنے والا بھی اللہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اگر مخلوق کو، انسان کو فنا کر کے اور دوبارہ کہے کہ جی اٹھو یا کھڑے ہو جاؤ، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی اور وہ ساری چیز واپس اسی طرح سے بن جائے گی جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کا حکم ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کبریائی بھی بیان کی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر نقص سے جو ہے نا وہ پاک ہے. اسی لیے ہم سبحان اللہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کی تعریف کیسے بیان کرنی ہے. اور انسان کے جو مراحل ہیں، یا انسان کو جو ہے نا وہ بار بار سمجھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سے ہی مثالیں لی ہیں کہ جو انسان کے سامنے نظر آتی ہیں. تو وہ جو آپ کہتے ہیں کہ جو نشانی کونیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے اسی طرح وہ چاند کے مراحل بھی جو بتائے گئے ہیں اس صورت میں، تو اس سے بھی بتایا گیا کہ انسان جو ہے وہ انسان کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے، تو بہت کمزور ہوتا ہے، اور وہ محتاج ہوتا ہے کہ اس کی کوئی خدمت کرے، اس کا خیال رکھے. پھر انسان اپنی اشد العمر میں یعنی ایک مضبوط عمر میں پہنچتا ہے، اور سنبھالنے والا، شعور والا ہوتا ہے. اور پھر اس طرح سے پھر ارذل العمر کی طرف بڑھتا ہے، کہ جس میں کہ پھر اس کو مجبوری یعنی آتی ہے کہ وہ لمیٹیشنز ہونے لگتی ہیں، اس کو فزیکل لمیٹیشنز اور مینٹل لمیٹیشنز ہونے لگتی ہیں، بھولنے لگتا ہے، کمزوری جسم کی محسوس کرتا ہے، جس سے پھر جو ہے نا وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں ہر طرح سے بتایا ہے. اور یہ چیز ہمارے سامنے تو بہت ہر روز آتی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا آرام نہ کریں، یا اب ایک لمٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اکمپلش کر لیں، یہ کام بھی کر لیں، وہ کر لیں، لیکن اگر ہم اب تھک چکے ہیں، یا ہم بھوکے ہیں، یا ہم نیند کی کمی ہے، تو ہم اس سے آگے کر نہیں سکتے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ سکون میں نہ لے آئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو ان سب چیزوں سے بری و ذمہ ہوں، اور میں تو مطلب اللہ غنی ہے اور ہم محتاج ہیں. ماشاء اللہ جی، بہت اچھا آپ نے بیان کر دی ہے. اگلی کس کی باری ہے جی؟ جاوید ظہور. سر میں بھی پچھلی کلاس میں نہیں تھا، لیکن کاشی صاحب نہیں آئے ہوئے، تو ان کی جگہ میں پہلی 10 آیات کر سکتا ہوں، یا ہاں اگر آپ چلے کچھ کر اور دیں کر دیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، کر دیں ٹھیک. ٹھیک. پہلی 10 آیات میں پہلی آیت میں تو حروف مقطعات ہیں، یاسین، جی اور ان کا مطلب سوائے اللہ کے اور کسی کو بھی نہیں پتا. اگرچہ لوگوں نے اس کے بہت مختلف ذائچے وغیرہ بنا کے رکھے ہیں، میں
اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور مختلف صورتوں کے سٹارٹ میں آتے ہیں، 29 ڈفرینٹ صورتوں کے سٹارٹ میں ہیں، کہیں یک حرفی ہیں یا دو حرفی ہیں، اس طرح 5 حروف تک ہیں، لیکن ان کی بارے میں سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں پتہ۔ سورہ یاسین کی فضیلت بھی جیسے آپ نے آلریڈی بتا دیا کہ اس میں جتنی احادیث یا جتنے فضائل لوگوں نے بیان کی وہ سب من گڑت ہیں۔ اصل میں اس کی کوئی اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں آتی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کی فضیلت بیان نہیں ہوئی تو اس میں کوئی کمی ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں بہت سارے انبیاء کا ذکر بھی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی دوسرے نبی سے کم فضیلت والے تھے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم اٹھائی ہے، والقرآن الحکیم، اور یہ بتایا کہ اسی کتاب میں حکمت ہے اور اس کتاب میں جو بھی احکامات اور جو بھی آیات ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اس قسم کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ اس سے اگلی آیت پہ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے نبی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف بہتان لگاتے تھے یا الزامات لگاتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے کہ کاہن ہیں، کبھی کہتے تھے مجنون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کی اور یہ بتایا کہ اللہ نے قسم اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ نبیوں میں سے ہیں، اور یہ اس سے ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت بیان ہوتی ہے باقی انبیاء کے مقابلے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کی رسالت کی اس طرح قسم کھا کے وہ نہیں دفاع نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی مزید صفات بیان کرتے ہیں کہ ایک تو انک لمن المرسلین، کہ آپ مرسلین میں سے ہیں، اور پھر یہ کہ آپ خود سیدھے راستے پہ اعلیٰ صراط مستقیم۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ تنزیل العزیز الرحیم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ بھی آپ نے اپنی طرف سے نہیں گھڑ کے رکھا ہوا، بلکہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اور اس میں انزال اور تنزیل کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک بلک میں نازل ہونا، یعنی کہ لوح محفوظ میں اللہ نے جیسے اتارا، اور پھر اس کے بعد لوح محفوظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو آہستہ آہستہ موقع کے مناسبت سے جیسے جیسے احکامات کی ضرورت پڑی اس طرح نازل کیا گیا، اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ تو وہ وقت اور ضرورت کے مطابق تھا، اور اس میں حکمت یہ ہے جیسے اللہ نے ایک اور جگہ کہا لیثبت بہ فؤادک، کہ آپ کو آہستہ آہستہ اس لیے نازل کیا تاکہ آپ کا دل بھی مضبوط ہو اور لوگوں کو آہستہ آہستہ اس کو ایبزارب کرنے میں اور گریجویٹ ہونے میں بھی ہیلپ ملے، ورنہ وہ ایک دم فائنل احکامات آ جاتے اور وہ معاشرہ بالکل ہی ڈفرینٹ بیسس پہ چل رہا تھا تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، کہ اس قرآن کو نازل کرنے کا یا آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے بارے میں دو طرح کی اس کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی، ما انذرا کی، یا تو یہ کہ ان کی طرف کوئی نبی آیا ہی نہیں ڈائریکٹلی، کیونکہ اس زمانے میں ان کے پاس کوئی نبی نہیں تھا حضرت شعیب کے بعد سے لے کر، یا پھر یہ کہ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم، کہ آپ ان لوگوں کو اسی چیز کے بارے میں خبردار کرنے جس کے بارے میں ان کے آباء و اجداد کو کیا گیا تھا، یعنی حضرت شعیب اور اس سے پہلے کے زمانے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا ہے کہ ان کو اگر آپ ڈرائیں گے بھی تو بھی ان میں سے جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان فہم مقمحون، تو اس ایک مثال کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے توق ڈال دی گئی کہ یہ کہیں بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہ نیچے، تو یہ اپنا راستہ تلاش نہیں کر سکتے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے پردے ڈال دیے ہیں، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ان کو ہم نے اندھیرے میں ڈھانپ دیا ہے یا ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیا تو یہ اب دیکھ نہیں پاتے، یعنی ان کو صحیح و غلط کا فرق نہیں سمجھ میں آتا، ان کو حق اور باطل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کیونکہ یہ اس وقت ایک ایسی اسٹیٹ میں ہے جہاں پہ یہ اپنے آپ کو کسی صحیح راستے پہ نہیں ڈال سکتے، اور وہ اسٹیٹ بنی بھی اسی لیے کیونکہ وہ خود گمراہی میں یا سرکشی میں پڑے ہوئے تھے، ورنہ جن کے دل
ایمان کی طرف مائل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دے دیتا ہے، ان کو ہدایت دے دیتا ہے، لیکن جو سرکشی کرتا ہے پھر اللہ اس کو اس کی سرکشی میں ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 9۔ سر آگے سکرول کریں، آیت نمبر 9 تو پڑھ لی، 10 نمبر آیت ہے کیا آخری آیت ہے یہ بتائیں؟ جی یہ آپ نے ہر ایکسپلین کر دی ہے، ہاں جی ہاں چلے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی۔ اچھا اب جی یہ شفیق صاحب رہ گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شفیق صاحب صرف آپ کے کہ ابھی ہمارے پاس صرف 3 منٹ ہی ہیں، کلاس ایک ہی سیکشن ہونا ہے، آپ 1-2 منٹ میں بتا دیں اپنے جتنے ملاحظات ہیں جی۔ جزاک اللہ خیر سر۔ اب میں ایک تو سورہ یاسین کے بارے میں دوستوں نے بھی اور ساتھی نے بھی بڑا واضح طور پر بتا دیا ہے کہ سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن کا ایک طرح کا دل ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا پوری طرح پر اس صورت کے لیے بہت زیادہ اللہ نے اپنے تمام ہدایات اور دوسری بہت ساری چیزیں ایمان والی واضح طور پر بیان کر دی ہیں۔ اس کے بعد سر اگر میں بہت مختصراً بتاؤں کہ جو آیت نمبر 35، 36، 37، 38 اس میں یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے جس نے اس کائنات کی ہر شے کو تخلیق کیا، اور وہ بھی جوڑوں کی صورت میں، اور اس میں تمام ارض، حیوانات، نباتات، کائنات کی ہر شے کا ایک جوڑا مقرر ہے جو کہ اللہ نے واضح طور پر قرآن کریم میں بتا دیا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر ان کے لیے کشش رکھ دی ہے، ایک کے بعد دوسرے کا آنا واضح ہے، اور ایک کے بعد دوسرے کا آنا جو ہے وہ حق ہے۔ اس میں اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ یہ کچھ جوڑے ایسے بھی ہیں جو کہ ہمیں سامنے نظر نہیں آتے، جس طرح نر اور مادہ کے لحاظ سے، لیکن ان کی جو ضد ہے، جس طرح زمین، آسمان، چاند، ستارے، چاند، سورج اور چاند، ان تمام کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دی ہیں۔ زوج کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس کے اندر 3 طرح کی مختلف صورتیں ہیں، ایک نر اور مادہ کی صورت میں، اور ایک دوسری صورت جو کہ مماثلت رکھتے ہیں، جیسے جوتوں کی جوڑی ہے، جیسے دوسری جوڑے ہیں اس کے اعتبار سے، اور تیسری جو صورت ہے وہ مخالف اشیاء کے بارے میں، جیسے چاند، سورج، دن رات، صبح شام، دنیا آخرت، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں زوج کی صورت میں سامنے نظر آتی ہیں اور ہمیں سمجھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک بہت بڑی نشانی قرآن میں سورہ یاسین میں واضح طور پر بیان کر دی ہے، دن اور رات کی صورت میں، کہ ہم رات کو کھینچ لیتے ہیں اس کو دن سے، یعنی اللہ کا ایک پورا جو نظام ہے وہ پورا نظام ایک اپنے خاص مقررہ معین راستوں پہ چل رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کشش شکل کی وجہ سے نظام فلکی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن نے واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ تمام فلکی جو سیارے ہیں اور یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اپنے اپنے مقررہ راستوں پر اللہ کی ہدایت کے مطابق رواں دواں ہیں، اور ان کی معیشت الہی سے ہی تمام کی تمام حرکتیں ہیں، اور اس کی وجہ سے اس پر ہم سبحان اللہ اور اللہ کی یہ تعریف ہے کہ اس نے اس پورے نظام کو اپنی ہی کنٹرول میں، اپنی ہی معیشت پہ رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام کی تمام چل رہی ہیں، جو کہ انسانی عقل کے لیے شرک کے عقیدے کی نفی کرتی ہیں